العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے. آپ کے سامنے ایک فصل لکھی ہوئی ہے، فصل فی التنازع بالایدی. تنازع اختلاف کرنا، جھگڑنا، تفاعل کا مصدر ہے. ایدی سے مراد قبضہ ہے. ما قبل میں خارج اور ذلیت کی بات آئی تھی. مستقل خارج جس کا قبضہ ہی نہ ہو، ذلیت جس کا قبضہ ہو. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو قبضے والے بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں. قبضے کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے قبضے کی وجہ سے جھگڑنے کے بیان میں. مثال کے طور پر پہلا مسئلہ جو آ رہا ہے، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں. دو لوگ سواری کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ یہ سواری میری ہے. نوعیت یہ ہے کہ ان میں سے ایک تو سوار ہے سواری پر اور دوسرا صرف لگام پکڑے ہوئے ہے. ظاہر ہے رکوب ملکیت پر دلالت کرتا ہے، اور رکوب زیادہ قبضے پر قبضے کی تقویت پر دلالت کرتا ہے. رکوب راکب کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، اور لگام پکڑنے کے ظاہری قبضے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اذا تنازع فی دابۃ احدہما راکبها والآخر متعلق بلجامها فالراکب اولی لأن تصرفہ اظہر. اس کا تصرف زیادہ ظاہر ہے، یعنی جو راکب ہے، اس لیے کہ رکوب ملکیت کے ساتھ خاص ہے. دوسرا مسئلہ دیکھیں، اسی طرح کا ہے. ایک شخص تو سوار ہے زین پر پاؤں رکھے ہوئے ہے. آگے کا سوار عموماً زین پر پاؤں رکھتا ہے، اور دوسرا جو اس کے پیچھے بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف بولا جاتا ہے. ردیفہ کے معنی ہے پیچھے پیچھے آنا. قرآن کریم میں آیا بھی ہے، عسى ان يكون ردف لكم، امید ہے کہ وہ عذاب تمہارے پیچھے آ جائے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. ردیف ہے، ردیف بنانا بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی سواری کے پیچھے کسی نہ کسی کو بیٹھا لیتے تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ ردیف بنائیں، سنت پر عمل کریں. موٹر سائیکل پر چل رہے ہیں، کوئی جلدی نہیں، کوئی عجلت نہیں، سنت پر عمل کی نیت سے بیٹھا لیا جائے. ایک شخص سوار ہے، دوسرا ردیف ہے. ایک شخص زین پر سوار ہے، زین پر پاؤں رکھے، دوسرا ردیف ہے. ظاہر ہے جو آگے ہو. اسی طریقے سے ایسی گاڑی مثلاً آج موٹر سائیکل جو چلا رہا ہے، دوسرا پیچھے اس پر بیٹھا ہے، عموماً چلانے والا مالک ہوا کرتا ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی. اور جو ردیف ہے اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی. یہ دو مسئلے ہوئے. دیکھیے کتاب کی عبارت، اذا كان احدهما راكبا في السرج والاخر رديف فالراكب في السرج ولا سرج سے مراد زین ہے. بخلاف ما اذا كان راكبين، بخلاف جبکہ دونوں سوار ہو، یعنی دونوں زین میں پاؤں رکھے ہوئے ہو. حيث تكون بين، اب سواری دونوں کے درمیان نصف نصف ہو جائے گی تصرف میں برابر ہونے کی وجہ سے. ایک دوسرا مسئلہ، ایک شخص سوار ہے اونٹ کے اوپر، اس کا کجاوا ہے. ظاہر ہے کہ جو اونٹ کا مالک ہوتا ہے وہی اپنا کجاوا بھی رکھتا ہے اس کے اوپر حمل. دوسرا صرف پانی کا مشکیزہ، کوز، آب خورا وغیرہ رکھے ہوئے ہے، تو پانی کا مشکیزہ، آب خورا کوئی بھی لٹکا دیتا ہے. یہاں پر جس کا حمل ہے، کجاوا ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی. یا حمل سے مراد بوجھ ہو کجاوے کے بجائے. عموماً سواری والا اپنی سواری پر بوجھ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ متصرف ہے. ایک اور مسئلہ، دو لوگ جھگڑے ہیں ایک کرتے کے بارے میں. ایک تو پہنے ہوئے، دوسرا اس کی آستین پکڑے ہوئے. ظاہر ہے کہ پہننے والا لبس ملکیت پر دلالت کرتا ہے، رکوب کی طرح ہے یہ. فاللابس اولی لأنه أظهرهما تصرفا، اس کا تصرف ظاہر ہے.
ایک مسئلہ اور پڑھیں، یہ بھی چھوٹا سا آسان ہے. ایک بستر ہے، دری ہے، بساط ہے، قالین ہے، دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، ایک ان میں سے بیٹھا ہے، دوسرا اس کے کنارے کو پکڑے ہوئے ہے. تو یہاں پر دونوں برابر ہیں، چونکہ لبس کوئی ملکیت پر دلالت نہیں کرتا ہے. دری بستر وغیرہ پر بیٹھنے والے کتنے بیٹھ جایا کرتے ہیں؟ جی، جالس والآخر متعلق فهو بینہما معناه لا على طریق القضاء، طریق قضاء پر نہیں، لیکن بہرحال فقط قعود اور جلوس بھی ملکیت پر دلالت نہیں کرتا ہے، اس لیے دونوں برابر ہوں گے. ایک اور مسئلہ پڑھ لیتے ہیں. ایک کپڑا ہے ایک آدمی کے قبضے میں مکمل، دوسرا صرف اس کے تھوڑے کنارے کو پکڑے ہوئے ہے. تو جو تھوڑے کے کنارے کو پکڑے ہوئے، ایسا نہیں کہ اس کو بالکل محروم کر دیا جائے، جو زیادہ کنارے کو پکڑے ہوئے اس کو بالکل پورا کا پورا دے دیا جائے، ایسا نہیں کر سکتے. یہ دلیل کی بنیاد پر، جیسے ما قبل میں آیا، کثرت دلیل کی بنیاد پر، کثرت حدیث کی بنیاد پر ترجیح نہیں دی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی کثرت قبضہ کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جائے گی. جیسے مثال آئی تھی، ایک آدمی کے پاس 4 حدیث ہے، دوسرے کے پاس 2 ہی حدیث ہے، تو ایسا نہیں کہ 4 حدیث والے کو ترجیح دی جائے. کثرت کی بنیاد پر نہیں بلکہ قوت کی بنیاد پر ترجیح ہوتی ہے. گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی. تو یہاں پر بھی ترجیح زیادتی قبضے کی بنیاد پر نہیں دیں گے، زیادتی قبضہ کثرت ترجیح کثرت دلیل کے قبیل سے ہے. لأن زیادت من جنس الحجہ، یہ حجہ کا لفظ، فلا یوجب زیادتا فی الاستحقاق، لہذا یہ استحقاق میں زیادتی کو ثابت نہیں کرے گا. الحمدللہ یہاں تک سبق ہوا. آگے انشاءاللہ العزیز آئندہ پڑھیں گے. آئندہ کے شرح اور متن کا انتظار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.